بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے خیال میں فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان. آصف علی زرداری پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سب سے ذہین سیاستدان. عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. جو پڑھے لکھے یوتھ ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنا کوئی مستقبل نہیں دیکھ پاتے. ہمیں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کا ملک بنا رہے ہیں. اب میں خود کو اتنا نہیں سمجھتی کہ میں اتنی ادبی ہوں, اور ایک انفارچونیٹ بات ہے, کوشش ضرور ہوتی ہے. شعر و شاعری انفارچونیٹلی جو وہ والی جینز تھی وہ والد صاحب سے میرے اندر نہیں آئی. اس وقت پچھلے 17 سالوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لاکھوں گھرانوں کے لیے ایک رے آف ہوپ ہے. خواتین کو اگر آپ نے سوشلی امپاور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو فائنینشلی اور اکنامکلی امپاور کریں. جب تک آپ کے پاس شناخت نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا, دیٹ مینس کہ ریاست کے لیے آپ ایگزسٹ نہیں کرتے. جو ہمارا یہ ابھی پروگرام شروع ہے بے نظیر ہنر مند پروگرام, وہ بھی بالکل اسی مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے کہ اب ہم ان کو مزید خود مختاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. BISP کے تھرو انہوں نے کلیئرلی بولا پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کرنی. BISP کی چیئر پرسن صاحبہ نے جو کہا تھا وہ محض ایک سجیشن تھی. پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی حلقوں کے اندر بہتر ہوئی ہے, انہوں نے پہلے سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہیں. بطور سیاسی ورکر آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے آئے گی اور وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری بن سکیں گے؟ میں بالکل یہ سمجھتی ہوں. جو انڈیا کے ساتھ جنگی حالات پیدا ہوئے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے. UN کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان کے دورے پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر آئے. ابھی جب جنگی حالات پیدا ہوئے تو حالانکہ وہ حکومت میں نہیں ہے, ہی واز ناٹ اے منسٹر, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے اسپوکس پرسن بنے. آپ مجھے بتائیں کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو آپ کہاں دیکھتی ہیں آنے والے دنوں؟ شہید بی بی کی تصویر کی طرح لگتی ہیں اور بالکل ان کے اندر وہی پیشن نظر آتا ہے. اس وقت وہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہیں اور ایک بہت ہی میچور طریقے سے اپنی عمر سے زیادہ میچورٹی کا وہ ڈسپلے کرتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نایاب جان لاہور میں پیدا ہونے والی اور جن کا تعلق پنجاب سے ہے, آپ کو نایاب لوگ ایز پولیٹیشین جانتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ جانتے ہیں, اور آپ BISP کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں, تو آپ کو لوگ کئی حوالوں سے جانتے ہیں, لیکن نایاب جان کی اپنی نظر میں بیسیکلی وہ ہیں کون؟ میرے خیال میں آپ نے تو کافی زیادہ ایک انٹروڈکشن دے دیا ہے. انسان کا جو شناخت ہوتی ہے اس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں. ایک جو آپ نے کہا جو پروفیشنل ایک سائڈ ہے وہ شناخت کا ایک حصہ ہے, لیکن باقی ظاہر ہے میں ایک خاتون بھی ہوں, ایک پاکستانی ہوں, بیٹی ہوں, بہن ہوں. تو میرے خیال میں بس ایک اس طرح کی انسان ہوں جو یہ سمجھتی ہے کہ لمیٹڈ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے دنیا میں, تو اس محدود مدت میں انسان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ بعد میں پازیٹیولی یاد رکھیں. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل رہ چکے ہیں, پولیٹیکل ورکر رہ چکے ہیں, تو کیا آپ کو انسپریشن اپنے پیرنٹس سے ملی کہ آپ نے بھی کل کو سیاسی پارٹی میں حصہ لینا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, انسان کی جو والدین ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سائیکی پہ, ہماری زندگی کے اندر جو ہمارا ایمبیشنز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر, ہمارے نظریات پر بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو میرے دونوں والدین جو ہیں وہ اپنے حساب سے دونوں انقلابی شخصیات ہیں, اور ہمیشہ سے انہوں نے سسٹم کو بدلنے کی, سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک انقلابی شاعر ہیں, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پسندیدہ جو نظم تھی میں باغی ہوں, وہ میرے والد صاحب نے لکھی ہے. اور والدہ بھی میری جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور نظریاتی طور پر ہمیشہ سے پروگریسو رہے ہیں.
اور پروگریسو خیالات جو ہیں وہ انہوں نے معاشرے میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ظاہر ہے ایسے گھر میں جب آپ کی تربیت ہوتی ہے تو انسان کا ضرور یہ دل کرتا ہے کہ وہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں. تو ڈیفینیٹلی ان کا بہت بڑا یہ ایک امپیکٹ تھا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سم ہاؤ خود بھی ہمیشہ بچپن سے سیاست کے بارے میں پڑھنے کا, سیاست ٹیلی ویژن کے اوپر نیوز چینلز کو دیکھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا. تو مجھے یہ لگا کہ اس کے بعد لاجیکل نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے. ایل جی ایس سے آپ پڑھنے والی اور گریجویٹ بھی آپ لمز سے ہیں, اور پھر ماسٹرز کے لیے جب آپ لندن گئیں, لندن اسکول آف اکنامکس سے. آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ جتنا بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ برین ڈرین کی ہم بات کرتے ہیں, اور آج کل کے جو یوتھ ہے وہ اپنا فیوچر باہر دیکھتے ہیں, تو آپ اتنا ایسے انسٹیٹیوٹس میں پڑھ کے آپ کو کیسے لگا کہ آپ کا فیوچر پاکستان میں ہے؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی اس وقت ایک بہت ہی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ بہت زیادہ ہمارا جو یوتھ ہے اور جو پڑھے لکھے یوتھ ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنا کوئی مستقبل نہیں دیکھ پاتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرز کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ اس وقت. اور ڈیفینیٹلی میں بلیم نہیں کرتی ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں, جو اپنے لیے ایک بہتر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہیں اور, کیونکہ یہاں پر سیاسی استحکام نہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی بدحالی بھی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سیف سیکیور جگہ ہو, جہاں ایسی سڑکیں ہوں جن پہ وہ چل سکیں, ایسی پبلک اسپیسز ہوں جہاں پر وہ پبلکلی ایگزسٹ کر سکیں. تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کا ملک بنا رہے ہیں. اور جیسا آپ یوتھ کی بات کریں, ہمیں پتہ ہے پاکستان میں ایک یوتھ بلج ہے, 65% ہماری پاپولیشن ہے. تو جہاں تک میرا اپنا سوال ہے تو دیکھیں وہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے, اور کچھ سم ہاؤ میں سمجھتی ہوں کہ جو جیسا بھی ہے کچھ اپناپن ہے اس ملک کے اندر کہ چاہے دنیا میں اور کہیں بھی چلے جاؤ تو پاکستان کی یاد آتی ہے. پاکستان کے ساتھ ایک ہمیں کمفرٹ محسوس ہوتا ہے, پاکستان کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن ہے. لیکن میں ان لوگوں کو بلیم نہیں کرتی جو ان تمام ایموشنل اٹیچمنٹ کے باوجود جو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ضرور ان کے پاس کوئی ریزنز ہوں گے, اور پالیسی میکرز کو اور فیوچر لیڈرز کو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے یوتھ کو یہ یقین دلائیں کہ یہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کے لیے ایک اسٹیبل فیوچر ہے. آپ نے ابھی خود بھی بتایا کہ آپ کے جو والد تھے انقلابی شاعر تھے اور بڑی فیمس میں باغی ہوں, اور وہ بی بی صاحبہ کو بڑی پسند بھی تھی. تو آپ لکھتی بھی ہیں, آپ کو بھی شاعری کا شوق ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ نے میرے والد صاحب کی بڑی دکھتی رگ کے اوپر جو ہے ایسا سوال کر لیا ہے. میں خود کو اتنا نہیں سمجھتی کہ میں اتنی ادبی ہوں, اور ایک انفارچونیٹ بات ہے, کوشش ضرور ہوتی ہے. جو بھی انسان جس کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل افیئرز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے ان کو ساتھ ہی ساتھ لٹریچر کے اندر بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. بٹ شعر و شاعری انفارچونیٹلی جو وہ والی جینز تھیں وہ والد صاحب سے میرے اندر نہیں آئیں, اور میں کوشش بہت کرتی ہوں کہ اس کے اندر کچھ انٹرسٹ ہو. لیکن ایک ایسی چیز جو آئی وہ تھا پبلک اسپیکنگ اور ڈبیٹنگ. تو کیونکہ والد صاحب بھی ڈبیٹر تھے اور پبلک اسپیکر بھی تھے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کی ادبی سائیڈ ہے وہ میرے اندر نہیں آئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آپ پنجاب چیپٹر کو دیکھ رہی ہیں اور بڑا اچھا آپ پرفارم بھی کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی کیا اس پروگرام سے جب یہ بنا تھا اس کا ایک پرپس تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرپس حاصل ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں ایک بہت انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو چاہے وہ سیاسی کچھ اس کی وجوہات بنتی ہیں یا جو بھی اور ریزنز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اس اچھے کام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ دنیا کے ون آف دا لارجسٹ سوشل سیفٹی اور سیکیورٹی پروگرامز ہے, اس کے بارے میں ہمارے ملک میں
کئی طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, کئی طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. دیکھیں اس وقت پچھلے 17 سالوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لاکھوں گھرانوں کے لیے ایک رے آف ہوپ ہے. اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فاؤنڈنگ پرپس کیا تھا, مقصد کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا اس کے تحت وہ یہ سمجھتی تھی کہ خواتین کی جو معاشی اور معاشرتی پوزیشن ہے وہ تب بہتر کی جاتی ہے جب آپ خواتین کو مالی طور پر, معاشی طور پر امپاور کریں. اور ہم نے کئی اس کے پیچھے بہت سی تحقیق بھی ہے, بہت سائنٹیفک ریسرچ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خواتین کو اگر آپ نے سوشلی امپاور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو فائنینشلی اور اکنامکلی امپاور کریں. میں سمجھتی ہوں یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے جو اسی انقلابی سوچ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی اس کو جب اس کو عملی شکل میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کو لے کر آئے تو دا فیکٹ کہ خواتین کو گھر کا سربراہ سمجھ کر یہ کفالت خواتین کو دی جاتی ہے, یہ ایک انقلابی سٹیپ ہے. کیونکہ خواتین کا معاشرے میں انویزیبل ہونے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کو اکنامکلی امپاورڈ نہیں سمجھا جاتا اور ان کو گھروں کے اندر وہ اہمیت اسی وجہ سے نہیں دی جاتی. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کی ایک شناخت جو ہے, جو ایک بیسک شناخت ہے, جو شناختی کارڈ کے طور پر, یعنی جو آپ کی لیگل آئیڈینٹی ہے, بنیاد ہے آپ کے تمام حقوق کی, لوگ خواتین کے شناختی کارڈ نہیں بنواتے تھے. جب اس پروگرام کو خواتین کے شناختی کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا, میں سمجھتی ہوں یہ ان اٹ سیلف ایک سائلنٹ ریولوشن ہے پاکستان میں. دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے یہ دیکھا کہ لاکھوں خواتین جو ہیں وہ شناختی کارڈ بنوانا شروع کی. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کسی مسئلہ آپ کو کوئی درپیش ہوتا ہے, کوئی لیگل پرابلم ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے, کوئی لیگل چیلنج ہے, آپ کا کوئی انہیریٹنس کا, وراثت کا مسئلہ ہے, جب تک آپ کے پاس شناخت نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا, دیٹ مینس کہ ریاست کے لیے آپ ایگزسٹ نہیں کرتے, آپ انویزیبل ہیں. سو جو پہلا انقلابی قدم کہ انویزیبلٹی سے خواتین کو ویزیبل بنانا تھرو شناختی کارڈ, تھرو آئی ڈی کارڈ, بائی میکنگ ویمن ہیڈز آف ہاؤس ہولڈس, گھر کا سربراہ بنانا خواتین کو, میں سمجھتی ہوں یہ ان اٹ سیلف ایک انقلابی قدم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 دیکھیں, نمبرز ہیں, لوگ جو مرضی کہیں, نمبرز ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل رپورٹس ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس پروگرام نے نہ صرف خواتین کو اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ ایک انکم سپورٹ جسے کہا جاتا ہے کہ جو انکم ان کے پاس ہے اس کو سپلیمنٹ کرنے کا طریقہ دیا ہے, بٹ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ تعلیمی وظائف کا ایک پروگرام چلتا ہے, یعنی کہ جو خاتون جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں اس کو ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ایک اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بے نظیر نشو نما پروگرام چل رہا ہے کہ یعنی کہ وہ خواتین جن کے جو پریگننٹ ہیں یا جن کے بچے پیدا ہوئے ان کے انفنٹس کے لیے جو ہیلتھ کیئر کی سپورٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ملتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک اسٹڈی کے مطابق چائلڈ سٹنٹنگ کے اندر ایک میسو ریڈکشن ہوا ہے. آغا خان نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے اندر بے نظیر نشو نما پروگرام کو انہوں نے ورلڈ لیڈر تسلیم کیا ہے ہیلتھ کے اور سٹنٹنگ کم کرنے کے حوالے سے. تو ایبسلیوٹلی میں سمجھتی ہوں کہ مقصد پورا ہو رہا ہے. بہتری کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے, ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہے. اور جو ہمارا یہ ابھی پروگرام شروع ہے بے نظیر ہنر مند پروگرام, وہ بھی بالکل اسی مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے کہ اب ہم ان کو مزید خود مختاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اسی لیے ہم بینیفیشریز کے بچوں کو ہنر سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود مختاری کی طرف جائیں اور ان کی مالی حالت کے اندر ایکچولی ڈفرینس آئے. نایاب, یہ آپ نے BASP کو بڑا زبردست بتایا اور ہم بھی اس پہ بڑا اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہی شاندار پروگرام ہے اور کئی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن کیا ایسی سچویشن بنی کہ جیسے ہی پنجاب میں سیلاب آتا ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں جو خود بھی خاتون ہیں, تو BASP کے تھرو انہوں نے کلیئرلی بولا پنجاب گورنمنٹ نے جی ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کرنی. آپ کے خیال سے یہ ایک پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے بولا گیا یا وہ اتفاق نہیں کرتی ہیں آپ کی ان سب باتوں سے؟
देखिए, जो BISP की चेयरपर्सन साहिबा ने जो कहा था वो महज एक सजेशन थी, जी, उसके जी। पीछे रीजनिंग क्या थी। जब भी कोई इस तरह की आफत आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, तो सबसे पहले रियासत को एक्सेस चाहिए होता है उन लोगों तक पहुंचने का, जी, जी, बिल्कुल। क्विकेस्ट एक्सेस चाहिए होता है। उस क्विकेस्ट एक्सेस के लिए लोगों तक पहुंचने के जो जराए हैं, उसमें सबसे पहली चीज क्या है? डेटा, इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन से लोग हैं, किस तहसील में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ कहाँ लोग इम्पैक्ट हुए हैं, हमें उनको कांटेक्ट करना है, उन तक पहुंचना है। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप उनको लोकेट कर ले, उसके बाद एक ऑन द ग्राउंड नेटवर्क चाहिए होता है आपको, लोगों का, कम्युनिटीज़ का, जो इमदाद उन तक पहुंचाए। जब ये सजेशन आया चेयरपर्सन साहिबा की तरफ से, तो मैं नहीं समझती कि ये पॉलिटिकल सजेशन था, ये प्रैक्टिकल सजेशन था। बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये था कि जी एक लार्ज डेटाबेस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पास मौजूद है, जिसके अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा है। आपसे ये सजेशन इस वजह से दी गई थी, और ये नहीं कहा गया था उससे बिस्प का क्या फ़ायदा होना था। उससे तो लोगों तक इमदाद पहुंचाने के ज़रिया ये समझा उन्होंने कि ये जी मोस्ट एफिशिएंट ज़रिया है, बिकॉज ऑन द ग्राउंड लोगों के साथ राब्ते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उसके स्टाफ के, उसके अफसरान के, एक रेप्यूटेशन है, लोग जानते हैं इस प्रोग्राम को। ज़ाहिर है आपको भी पता है कि आफत के टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। लोगों को पता है जी ये एक इदारा है, एक हुकूमती इदारा है, इसकी एक रेप्यूटेशन है, वो इसके रीजनल जो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको जानते हैं। तो इस वजह से ये सजेशन आया कि ये सबसे बेहतरीन ज़रिया होगा इमदाद पहुंचाने का। आगे देखिए, जो अगर सूबाई हुकूमत है, वैसे भी सूबाई हुकूमत को एक दूसरी फेडरल गवर्नमेंट या कोई और सियासी लीडर जो है वो सजेशन दे सकते हैं, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते। आगे क्या वजह बनी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ये उनके ऊपर ये बर्डन है ये बताने का कि क्या है। हमारे ऊपर ये बर्डन था ये बताने का कि जी ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है। अगर वो समझते हैं कि इससे कोई बेहतर तरीका है तो इट्स ओके। बिल्कुल ठीक है। बीबी साहिबा के लिए ख़ास वर्ड बोला जाता था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। तो आप मानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सिंध की पार्टी रह चुकी है? मैं बिल्कुल भी नहीं ये मानती, और मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी हद तक जो हमारे पास तहकीक और डेटा मौजूद है पिछले 2 इलेक्शंस का, बेशक आप उठा के देखें, वो भी आपको ये बताएगा कि ये बात सच नहीं है। अगर आप GB, KP और पंजाब का इलेक्शन डेटा, ख़ास तौर पे जो पिछले 4-5 साल के अंदर बाई इलेक्शंस हुए हैं, उनको आप उठा के देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी हलकों के अंदर बेहतर हुई है। उन्होंने पहले से ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं। सो देखिए, पार्टी का होना ना होना, उसके 2-3 ही मेजर इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर 1 कि वो इलेक्शन के अंदर उनकी क्या पोजीशन है। नंबर 2, वहाँ पर जो पार्टी के जो मेजर लीडर्स हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है, उनको लोग जानते हैं नहीं जानते। और नंबर 3 के जनरल कम्युनिटी के अंदर पार्टी के बारे में कैसी गुडविल है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप पंजाब के बाई इलेक्शंस उठा के देखें, जो 2021 में जब NA 127 हुआ, तो उस वक्त भी पहले से बेहतर पोजीशन थी। आप बाई इलेक्शंस उठा के देखें जो खान साहब के दौर में, तमाम बाई इलेक्शंस को अगर आप उठा के देखें तो आपको डेटा कुछ और बताएगा। तो ये लोग, और इनफैक्ट सिंध के अंदर भी हर इलेक्शन के अंदर पार्टी की जो पोजीशन है वो पहले से बेहतर होती नज़र आ रही है। तो इस वक्त हमारे पास देखें, पंजाब के अंदर जो है वो 7 मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। हमारे पास गवर्नर है, हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक अच्छी पोजीशन है। पीपल्स पार्टी KP भी एक अच्छी पोजीशन के अंदर है। मैं नहीं समझती कि ये प्रोपेगेंडा जो है इसमें कोई एज सच इतना सच है।
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ آپ کو ویزیبلٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب خاص طور پہ جو یہ پچھلے دنوں جو آپ بھی جس کو کوٹ کر رہے تھے جن چیزوں کو, اگر پیپلز پارٹی ایک نیشنل جماعت نہ ہوتی یا پیپلز پارٹی کی پوزیشن پنجاب میں اسٹرانگ نہ ہوتی تو جب یہ ڈائلاگ چل رہا تھا پنجاب حکومت کے ساتھ تو وہ شاید ضروری بھی نہ سمجھتے ان کو جواب دینے, لیکن انہوں نے جواب دیا کیونکہ پیپلز پارٹی از امپورٹنٹ. اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے فیڈرل میں, اور ایک خاص ووٹ ہے بیسیکلی جس کی وجہ سے پرائم منسٹر بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سینٹر پنجاب کی اسپیشلی, تو یہاں پہ لاہور میں آپ دیکھیں کہ کئی آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہوگی, اتنے کم ووٹس نکلے ان کے. اچھا, سیکنڈ میرے کویشچن کا یہی پارٹ ہے کہ ہمارے لاسٹ ویک ایک دوست آئے امریکہ سے, انہوں نے کراچی وزٹ کیا, انہوں نے لاہور وزٹ کیا. اب ہم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ لاہور اور کراچی کو کہاں گریڈ کرتے ہیں, تو کراچی کے لیے وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے اور لاہور کے لیے وہ بڑے سیٹسفائڈ دکھے. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی اور لاہور میں واقعی ڈفرینس ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کراچی کی پولیٹکس اور ہسٹری میں بھی تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا. 2-3 چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب ہمیشہ پاکستان کا ایک پاور سینٹر رہا ہے, تو پنجاب کے پاس جو شیئر جاتا ہے وسائل کا وہ کہیں زیادہ ہے باقی صوبوں سے اگر آپ کمپیئر کریں, تو یہ ایک کمپیریزن ویسے ہی انفیئر ہے. دوسری چیز, ہم آ جاتے ہیں کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہے, ترقیاتی منصوبات کی بنیاد سیاسی استحکام ہے. کراچی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بلدیاتی لیول پر بہت سالوں سے تھی ہی نہیں. ایون صوبائی لیول پر بھی کراچی کے اگر آپ حلقوں کی بات کریں تو یہ اب آ کر کراچی کے اندر پوزیشن سٹرانگ ہوئی ہے. تو کراچی کے اندر جو سیاسی استحکام کی کمی ہے, اس کے اندر جو ایتھنک ٹینشنز ہیں, اس کے اندر جو خاص طور پہ جو اس طرح کی فورسز تھیں جن کے پاس کراچی کا لوکلائزڈ کنٹرول تھا, وہ ایک بہت اہم فیکٹر تھا جس کا آپ موازنہ لاہور یا پنجاب کے ساتھ نہیں کر سکتے, جہاں پر زیادہ وسائل ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وجوہات کی بیسس پر سیاسی استحکام بھی زیادہ رہا ہے. تو کراچی کے اندر جس طرح سے ڈویژنز کریٹ کیے گئے ہیں, کراچی کو جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹس نے ٹریٹ کیا ہے, کراچی کی جو رائٹفل شیئرز ہیں, جو کراچی کے وسائل ہیں, وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیے گئے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سیاسی بدحالی پیدا کی گئی. میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ٹائم ہے, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی ہے. اب بالکل میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹائم ہے کہ جو یہ اسکروٹنی جو کی جا رہی ہے یہ کی جانی چاہیے, شروع کرنی چاہیے. آپ پچھلے 1.5-2 سال کی ہی اگر پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں مرتضیٰ وہاب صاحب کی, تو آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس میں آپ کو ٹرانسفارمیشن نظر آئے گا. KMC نے جو لوکل لیول پر, یہ ایک ان کا وعدہ تھا کہ کراچی خود سے اپنا ریونیو جنریٹ کرے گا, یہ انہوں نے پچھلے سال کر کے دکھایا. KMC نے اپنا پچھلے 10 سے 20 سال کے اندر ہائیسٹ ریونیو جو ہے وہ KMC نے جنریٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ روڈ ورکس کو دیکھیں, آپ پارکس کو دیکھیں, بہت ساری اس طرح کی فیسلٹیز کو دیکھیں جو پچھلے 1.5-2 سال کے اندر بہتر ہوئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بغیر ہسٹری کو سمجھے, بغیر یہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد بھی کس طرح سے کچھ صوبوں کے ساتھ سگوں کا سلوک کیا جاتا ہے اور کچھ صوبوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا, یہ آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بطور سیاسی ورکر آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے آئے گی اور وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری بن سکیں گے؟ میں بالکل یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں پرفارمنس جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ ہی پرفارمنس بولتی ہے. ابھی ہم نے اس سال مئی میں دیکھا جو انڈیا کے ساتھ جنگی حالات پیدا ہوئے, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک
نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے. یہاں تک کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی یہ ماننا پڑا کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی پاکستان کی ریپوٹیشن کو, پاکستان کی ڈپلومسی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہینڈل کیا, وہ اس وقت کرنٹ لیڈرز کے اندر جو کئی ایسے جو کہ ان سے کئی سال 20-30 سال بڑے ہیں, ٹوائس ہز ایج, وہ بھی اس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر پائے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ فورن منسٹر بنے اس وقت پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا سیلاب آیا. کس طرح سے انہوں نے, آپ وہ کارکردگی بلکہ کمپیئر کیجئے گا کہ اس وقت سیلاب کے بعد کیا ہو رہا ہے اور 2022 میں کیا ہوا, کہ جب فورن منسٹر نے پوری دنیا میں جا کر پاکستان کے کیس کو لڑا. COP27 کے اندر پہلی دفعہ کلائمیٹ فنڈ اپروو ہوا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سینیٹر شہری رحمان جب کلائمیٹ منسٹر تھیں ان کی وجہ سے. UN کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان کے دورے پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر آئے. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں ہیں. ابھی جب جنگی حالات پیدا ہوئے تو حالانکہ وہ حکومت میں نہیں ہے, ہی واز ناٹ اے منسٹر, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے اسپوکس پرسن بنے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ملک جو اس وقت انٹرنیشنلی اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنا چاہتا ہے, ری بلڈ کرنا چاہتا ہے, ایک ایسا ملک جس کے اندر 65% آبادی جو ہے وہ 40 سال سے کم کے لوگوں کی ہے, اس ملک کے لیے بہترین پرائم منسٹر وہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کو کی ریپوٹیشن کو ری بلڈ کرے, جو خود یوتھ کے چیلنجز کو سمجھتا ہو, جو پروگریسو ہو, لبرل ہو اور لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے ابھی ہم یہاں آتے ہوئے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے تو میری آپ سے واٹس ایپ پہ بات چل رہی تھی, تو آپ کی جو واٹس ایپ ڈی پی ہے اس میں آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ کھڑی ہیں. میری تو خیر وہ بہت فیوریٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو آپ کہاں دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کی وہ فیوریٹ ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان میں پوٹینشیل دیکھتے ہیں, شہید بی بی کی تصویر کی طرح لگتی ہیں اور بالکل ان کے اندر وہی پیشن نظر آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب آپ اتنی بڑی لیگسی کو کیری فارورڈ کرنا ہو تو ظاہری سی بات ہے آپ پہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے. اور اس وقت تک میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک شاندار طریقے سے اپنی ایک جگہ بنائی ہے, اپنی ایک ریپوٹیشن بنائی ہے. اس وقت وہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہیں اور ایک بہت ہی میچور طریقے سے اپنی عمر سے زیادہ میچورٹی کا وہ ڈسپلے کرتی ہیں. کئی ایسی کازز کے اندر انوالو ہوتی ہیں, خواتین کی کازز ہیں, بچوں کی کازز ہیں, بہت ساری کازز کی وہ پیٹرن ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے اندر وہ پولیو کی ایمبیسڈر تھیں اور بہت عالمی سطح پہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو پولیو کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کی. تو آئی تھنک کہ وہ یہ دا لیگسی اسپیکس فار اٹ سیلف. میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی لیگسی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے, جو ان کی میچورٹی ہے, جو مزاج ہے, جو ان کا پولیٹیکل ویژن ہے, میں سمجھتی ہوں خاص طور پہ ایک اسپیشل ان کے اندر جو خواتین کے لیے جو بالکل اپنی والدہ کی طرح, کیونکہ جب آپ خاتون ہوتے ہیں اور جو چیلنجز خاص طور پہ سیاست میں ایک سیاسی خاتون کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ایک خاتون ہی سمجھ سکتی ہے. تو ایک بڑا سافٹ کارنر ہے ان کے لیے, پاکستان کی خواتین کے لیے, اینڈ آئی تھنک شی ہیز اے برائٹ فیوچر. کچھ شخصیات کے میں آپ سے نام شیئر کروں گا, آپ کے ذہن میں پہلا ان کے لیے لفظ آتا ہو, کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. مریم نواز. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑی سی اور مشاورت کرنی چاہیے سیاسی جو ان کے الائز ہیں ان کے ساتھ. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف. میاں محمد شہباز شریف صاحب اچھا آف کورس بہت ایکٹیو ہیں اور اس وقت تو ڈپلومسی میں بھی وہ اچھا ایک وہ کر رہے ہیں, کردار ادا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک میں بہت جونیئر پوزیشن سے ان کو کیا ایڈوائس کر سکتی ہوں. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کو شاید یہ جو کچھ سیاست کے جو کچھ رولز ہیں کہ کس طرح سے الائز کے ساتھ بیٹھنا ہے, یہ سارا کچھ میرا خیال ہے واپس آ کے اپنی پارٹی کے اندر دوبارہ یہ بتانا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے خیال میں فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان. آصف علی زرداری.
پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سب سے ذہین سیاستدان؟ حافظ سید عاصم منیر. بس وہ ایک اس وقت تو پاکستان کو ایک بہت ہی آئرن فسٹ کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دفاع کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان. عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، اور سوچنا چاہیے کہ کیا کیا غلطیاں ان سے ہوئیں، تو شاید وہ عمران خان صاحب ہوں گے. نایاب جان. نایاب جان کو بہت زیادہ خود بھی سوچنا چاہیے، غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اپنے فیوچر کے اندر بالکل جیسے وہ باقیوں کو ایڈوائز دے رہی ہے تو لوگوں سے مشاورت کر کے چلنے کی زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.